سارے کھڑے ہو جاؤ. اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو. تو بنو عامر کھڑے ہو گئے. پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو. تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جانتا، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے. یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے. کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی. گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے. تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ. کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو. وہ کہنے لگا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں. تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے. تو ان سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا. تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کر. وہ رونے لگے کہ میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا. انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو گئے. تو حضرت عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ان کے لیے. یہ ماں ہے، ماں ہے، ہر روپ میں عورت معزز اور محترم ہے. میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو. تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں. بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا ہوں، میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا، ہر شے بدل گئی ہے. میں نے ایک بدو ڈھونڈا، اللہ نے مجھے ملایا. میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوۃ القصوى عدوۃ الدنیا والركب اسفل. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار کتاب تو اتنا سا دیتی ہے، اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سیرت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کیا تھا؟ 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ. یہ 3 افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. تو سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھئی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی. تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپسی کر لی. تو ایک پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی، روک، پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں تک.
تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی، تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلا پتہ کرو، تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑتی ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان، یہ افضل، وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ غیبی نظام چلا رہا ہے۔ کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے۔ وہ کہا ایسے ہوا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں۔ کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ انہیں گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ کو 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر، 5-10 مجھے یاد نہیں ہے، ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں، پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی، وہاں اس نے گاڑی روکی، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا، اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھی۔ جنگل ویران سنسان، 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا، 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا، مجھے نظر کو نہیں آ رہا، پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا، تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار۔ میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کاش تم دیکھو جا کے، تمہیں اوسلو کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے۔ 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی، ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، بچوں کی اچانک موت تھی، تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ہوا ہے اٹیک مارچ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی، وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا، کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا، مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی، تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، اور میرے نبی کہتے اماں اماں، آگے جواب نہیں آ رہا۔ پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا، اور آنکھیں بند ہو کے 25 برس کی عمر میں تو شادیاں ہوتی ہیں، یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہو گئی، دی اینڈ ہو گیا۔ وہاں سے 10 میل دور ہے بستی، پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی، پتھر جمع کیے کھود کے یا اوپر، اللہ ہی جانتا ہے، 14 صدی پہلے۔ میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر، کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی، لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، وہ نہیں تھے، تو انہیں ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں، تو انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں، تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے ایسے، اور قبر کو یوں جپھا مارا ہوا تھا ایسے، اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نہ تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ، باپ تو دیکھا ہی نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی، کہا ماں تجھے معلوم تھا نہ تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی، میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گل کہانی۔ تو ام ایمن نے پکڑا، کہا میرے بیٹے اٹھو، کہا نہیں ماں یہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، تو کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا، زبردستی کھینچا ہے اللہ کے نبی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے، ہزاروں دفعہ، اور میں ہر دفعہ روتا ہوں، ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں نے سفر کیا، میں اس کی وحشت سمجھتا ہوں کہ وہ کیا دکھ بھری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی۔
اور جب آپ نے حج کا سفر کیا کتنے سال گزر چکے؟ 56 سال گزر چکے ہیں۔ 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے، تقریباً 57 سال، 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے، حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے، 6 برس کی عمر تھی، 57 سال گزر چکے ہیں، اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا، اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں، شہر میں، لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو۔ 60-70 ہزار کا مجمع تھا، اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے، جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا، یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے۔ وہ فریب خورد شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ جو اوصلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، محبت کیا ہے۔ تو میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کتنے ہمارے ملک پہ فتنے آ رہے ہیں، کبھی حکمرانوں کے فتنے، کبھی آپس کے فتنے، کبھی آسمان کے فتنے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ توبہ ہی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نہیں بند کروا سکتے، اور وہ اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو توبہ کی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکلے، آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ۔ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا، اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح کا اہتمام کرو، قرآن شوق سے سنو، اور رمضان کے روزے، اگرچہ آپ کا روزہ لمبا ہے تو آپ کا اجر بھی اس کے برابر ہے، جتنی مشقت آپ اٹھائیں گے اتنا بڑا اجر آپ اللہ تعالیٰ سے پانے والے بنیں گے۔ جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا اللہ سے وہ لینے والا بن جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا بدر کا بھی اور فتح مکہ کا بھی، تو سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت ہم کھانے میں لگے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت افطاری میں ہوتے ہیں، یہ دونوں وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کے رکھے ہیں۔ ویسے تو رمضان کے سارے اوقات، سارے ایام، دن رات قبولیت کے ہیں، لیکن خاص طور پر 2 وقت انتہائی قبولیت کے ہیں، ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت۔ تو 5 منٹ اللہ سے دعا کر لیا کرو، سحری میں بھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیا کرو، مانگ لیا کرو۔ 5 منٹ مانگو، 10 منٹ افطاری میں مانگو، اور سارے عالم کے لیے، اپنے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت مانگو، دلوں کا بدلنا مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، یہ جہان بھی مانگو، وہ جہان بھی مانگو۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ جب چھٹیاں ہوں تو 4 مہینے تبلیغ میں پھرو، 40 دن کے لیے یہاں اندرون ملک پھرو، 4 مہینے کے لیے ہندوستان والے ہندوستان جاؤ، پاکستان والے پاکستان جاؤ، اور یہاں مقامی طور پر ہر ویکینڈ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں پھرو۔ کہ یہ پھرنا تربیت کا ایک پہلو ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی، اس کے بغیر سیکھنے کے مرحلے سے انسان نہیں گزرتا۔ سیکھو گے تو اللہ تمہیں سکھائے گا، سیکھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا، سیکھنے کی نیت کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے علم دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیے ہیں، کہ یہ ملک جہاں اللہ کا نام کوئی نہیں تھا، اللہ نے آپ لوگوں کو دنیا کمانے کے لیے بھیجا، اپنے ملکوں میں فقر پیدا کیا، اسلامی ملکوں میں فقر اور ظلم 2 چیزیں ہوئیں، تو لوگ پریشان حال ہو کر اپنے ملکوں سے نکلے رزق کی تلاش میں، کوئی امریکہ گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی یورپ گیا، کوئی اوسلو میں آیا، کوئی ڈنمارک میں چلا گیا، کوئی اٹلی میں چلا گیا، کوئی اسپین میں چلا گیا، کوئی انڈونیشیا میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ اب یہ آپ لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہو، اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں۔ میں ادھر آلٹا میں گیا تو وہاں ماشاءاللہ اتنی جتنا یہ آپ کا پلر ہے اس سے ادھر
اور یہاں سے لے کر وہاں تک اتنی لمبی مسجد، کوئی 100 آدمیوں کے نماز کی گنجائش کی مسجد آلٹا میں بنی ہوئی ہے۔ اس سے اگلا شہر جہاں وہ آخری وہ اس کا جو نارتھ کیپ بنا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا شہر ہے، وہاں گیا تو وہاں بھی مجھے صومالین ملے اللہ کے فضل سے، ان کا ہم 15 کے قریب مسلمان یہاں موجود ہیں، اور نمازیں زندہ ہیں، ذکر زندہ ہے، تلاوت زندہ ہے۔ تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے۔ پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے، اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے، وائرنگ ہو رہی۔ جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی، اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ جب ہوا چلائے گا تو پھر ایسے چلے گی کہ جیسے موسم بدلتے ہیں ایسی دلوں کی دنیا بدلتی چلی جائے گی، اور ہدایت کی ہوا چلتی چلی جائے گی، اور دل بدلتے چلے جائیں گے۔ آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تو انشاءاللہ اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور بندے ہیں، اور یا اللہ ہم تیرے دربار میں توبہ کی ہے، تو ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرما، ہمیں دھکا نہ دے۔ یا اللہ تو ہمارا آخری سہارا ہے، تو نے بھی ہمیں دھتکار دیا، ٹھکرا دیا، تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میرے آقا، ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دیں تو اس کے لیے کوئی آسرا نہیں رہ جاتا، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ ہم تیرے قدموں میں پڑھتے ہیں، تیرے دربار میں تیرا سایہ چاہتے ہیں۔ تیرے محبوب کی امت بڑی دکھی ہے، کہیں تیری طرف سے عذاب اور آفتیں ہیں، کہیں دشمنوں کے ہاتھوں سے دوری دھار کے خنجر ہیں۔ ایسا مشکل وقت یا اللہ کبھی تیرے محبوب کی امت پر نہیں آیا۔ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اور تیرا نبی بیٹھ کے آنسو بہانے لگ گیا تھا۔ میرے مولا، میرا مولا، ادھر تو گردنیں کٹ گئیں، اوپر سے تیری ناراضگی ہے، کہیں پانی پہ قابو ہو جاتے ہیں، کہیں زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں تیری ناراضگی کے منظر سامنے آتے ہیں۔ اے میرے آقا، ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے، تو نے ہمیں بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو نے ہمیں سنایا ہم نے کوئی نہ سنا، تو ہمیں سمجھاتا رہا ہم نے کوئی نہ سمجھا۔ ہم تیری راہوں کو چھوڑ کر شیطان کی راہوں پہ چلے، اپنے نفس کے غلام بنے، ہم رسوا ہو گئے۔ اے کریم آقا، یہ تو پانیوں کے سیلاب ہیں، تو ہم سب کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دے، تو ہمیں بندر اور خنزیر بنا دے، تو ہمیں آگ میں جلا دے، تو بھی تجھے حق حاصل ہے کہ ہم نے تیری نہیں مانی، نفس و شیطان کے مان کر چلے۔ ہم نے تیرے نبی کی قربانیوں کو بھی ٹھکرا دیا، ان کی یا اللہ مہربانی کو بھی ٹھکرا دیا، ان کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا، ان کے طائف کے پڑے ہوئے پتھر بھولے، انہیں احد پہاڑ میں ٹوٹے ہوئے ان کے دانت بھولے۔ اے کریم مولا، تیری طرف سے یہ تنبیہ ہیں، تیری طرف سے یہ ٹھوکریں حق ہیں، پر یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، مہربانی کر دے۔ تجھے پتہ ہے نا تیرا نبی بہت روتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے یا اللہ اپنی امت کی دنیا کا بھی درد تھا اور آخرت کا بھی درد تھا۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے یا اللہ کہ تیرا نبی نماز مختصر کر دیتا تھا بچے کا رونا سن کر۔ یا اللہ ہمارے تو بچے پانیوں میں بہہ گئے، یا اللہ کتنوں کے لال پانیوں میں بہہ گئے، کتنوں کی مائیں پانیوں میں بہہ گئی، کتنوں کا ساز و سامان بہہ گیا۔ لاکھوں تیرے محبوب کی امت کے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، در سے بے در ہو گئے۔ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، تو ہم سے ناراض۔ پانی تیری بات، ہوائیں تیری بات ہے، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو نہیں چاہتا۔ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، درگزر فرما دے یا اللہ، اپنے عذاب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ۔ آج تیرا نبی ہوتا تو کتنا روتا یا اللہ، آج تیرا نبی ہوتا تو کتنے آنسو بہاتا یا اللہ، اسے کتنا دکھ ہوتا یا اللہ۔ تجھے معلوم ہے اسے اپنی امت سے کتنا پیار تھا، کتنا عشق تھا، وہ اتنا رویا کہ تو نے کہا فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ میرے نبی اتنا نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے یا اللہ۔ آج وہی امت مصیبتوں میں ہے، تباہیوں میں ہے، ہلاکتوں میں ہے۔ تیرا فرمان حق اور سچ ہے،
ما اصابکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، پر ہم آج معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسے تو خیر کا مہینہ بنا دے، اسے تو فتوحات کا مہینہ بنا دے، اسلام کی عزت کا مہینہ بنا دے، اسلام کی بلندی کا مہینہ بنا دے، اسلام کی سرفرازی کا مہینہ بنا دے، دین کے پھیلنے کا مہینہ بنا دے، بدر والا معاملہ زندہ کر دے یا اللہ، فتح مکہ والا معاملہ زندہ کر دے۔ اے کریم آقا، سارے عالم میں تیرے محبوب کی امت مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے، اے کریم آقا تو مہربانی کر دے یا اللہ، ہدایت کی ہوا چلا دے یا اللہ ہم اولاد کی طرف سے پریشان، اولادیں باغی، میاں بیوی میں ناچاکیاں، زندگی میں بے برکتیاں، کاروبار میں بے برکتیاں، اوپر سے تیری ناراضگیاں، اوپر سے دین سے دوری، اوپر سے غیروں کی کاٹ، اے کریم آقا ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تجھے اپنا حال سناتے ہیں، تجھے کھل کے سناتے ہیں۔ ہم مخلوق کے آگے ہاتھ کبھی نہیں پھیلایا، مخلوق کو کبھی اپنا حال نہیں سنا، تجھے سناتے ہیں یا اللہ، تو سن لینا یا اللہ، تو سن لینا یا اللہ، اور تو آجا میرے اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے یہ دکھ درد دور ہوں گے، تیرا ارادہ ہوگا تو یہ فضل کے فیصلے ہوں گے، تو ارادہ نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی طاقت، تجھ سے کون ٹکر دے سکتا ہے، تجھ سے کون لڑ سکتا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، کمزور ہیں، مانتے ہیں یا اللہ تیرے ہر حکم کو توڑا، تیرے نبی کے ہر طریقے کو توڑا، لیکن یا اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، یہ دیار غیر میں تو نے فضل فرمایا، ایسی مسجدیں بنائیں، ایسے ادارے بنائے، اس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی، یا اللہ یہ تیری طرف سے نشانی تو ہے کہ تیری طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہونے کو ہے، پر اے کریم مولا تو جلدی کر دے یہ فیصلہ، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ ان گناہگار آنکھوں نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے اپنے دین کا زندہ ہونا دکھا دے، دین والوں کو دکھ میں دیکھا ہے، دین والوں کی خوشیاں دکھا دے یا اللہ، تو پورے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ سارے کالے اور گورے تیری مخلوق ہیں، تیرا کنبہ ہیں یا اللہ، یہ آج تک ایمان سے یا اللہ محروم ہیں، یہ دھرتی محروم ہے یا اللہ، تو ہوا چلا دے کہ ان کے دلوں کا رخ تیری طرف پھر جائے، اور ان دھرتیوں میں بھی تکبیر کی صدائیں زندہ ہو جائیں، کلمہ گونجنے لگے، ہر نوجوان کو چلتا پھرتا محمدی بنا دے، ہر عورت کو چلتی پھرتی اپنے اماں خدیجہ کا نمونہ بنا دے، ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ کا طریقہ دے، حضرت فاطمہ، حضرت بی بی عائشہ کا طریقہ دے، ہمیں اپنے محبوب کی زندگی عطا فرما، ہمیں چلتے پھرتے محمدی بنا دے، ہماری آپس کی نفرتیں مٹا دے، عداوتیں مٹا دے، رنجشیں مٹا دے یا اللہ، ہماری دنیا بھی بابرکت کر دے، ہماری آخرت بھی بابرکت کر دے، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہم جانے لگے تو ہمیں دھتکار نہ دینا، یہ کلمہ ہم سے واپس نہ لے لینا، یہ ہماری ذاتی وراثت نہیں، تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو چاہے تو زندگی میں واپس لے لے اور چاہے تو مرتے ہوئے واپس لے لے، ہمارا کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی بس نہیں، بڑے بڑے لوگ مرتے ہوئے کلمہ نہ پڑھ سکے، اے کریم آقا جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو اسی شہادت کے کلمے پر ہمارا اختتام ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، کہ ہم پوری دنیا کو تیری توحید رسالت، تیرے حبیب کی رسالت پر، تیری توحید پر گواہ بنا کے جا رہے ہوں، ہمیں ایسی پاکیزہ موت عطا فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا، اس کے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اسے یاد کر لو، اس کی وحشتوں سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، زیر زمین جانے سے بڑا خوف آتا ہے یا اللہ، پر جس کے لیے تو جنت کا باغ بنا دے، اس کے لیے تو قبر بہترین محل بن جاتا ہے، تو ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور یا اللہ جب حشر کے میدان میں تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری دوزخ آئے گی، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، تیرے فرشتے بھی آئیں گے، پھر تو ایک اعلان کرے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے، تو یا اللہ ہمیں پکڑ نہ لینا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دینا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگا دینا، ہم سے درگزر کر دینا، درگزر کر دینا یا اللہ، درگزر کر دینا، اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل، اس کی دعاؤں کے طفیل، اس کی آہوں سسکیوں کے طفیل، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دینا، ہمیں آخرت کی پکڑ سے بچا، محشر کے دن کی سختی گرمی سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، پل صراط کی تنگی سے بچا، اس کو روشن شاہراہ بنا دے، اپنے حبیب کا جنت میں ساتھ عطا فرما۔ یہ اتنے بھائی بہن مستورات مرد عورت تشریف لائیں، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ہمارا اکرام کیا، اپنی مسجد کو کھولا تو ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما، انہیں قدم قدم کامیابیاں نصرتیں عطا فرما۔
قدم قدم تائید غیبی شامل حال فرما، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور یا اللہ یہ جتنے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا صدائیں دعائیں ہیں، ان کو خیر بنا کر ان کے حق میں تو قبول فرما، اور تمام شرور کو ان سے دور فرما، یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے نبی